اس چکر میں تنخواہ اچھی ہو، لوگ اس چکر میں گھر اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو. او بھائی اپنے آپ کو تو اچھا کر، اپنے ایمان کو، یقین، دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، دنیا کی بے رغبتی، یہ ہے دل کی صفائی. اپنے اعمال اچھے بنو، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، ماں باپ کا ادب، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنا کردار اچھا کرو، اپنا لین دین صاف ستھرا کرو. اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دیکھ. اللہ نے سارے مسئلوں کا حل بتایا، سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے بتایا. فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کی اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے. سارے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کچھ چندہ نہیں مانگ رہے، کوئی فارم پر نہیں کروا رہے کہ داخلہ لو تبلیغی جماعت میں. او بھائی توبہ کرو، او بھائی اللہ کو راضی کرو. بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ سب مخلوق ہیں اور خالق کون ہے؟ سب محکوم ہیں اور حاکم کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے اللہ کو ساتھ لو. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے. نبی کا جو اتباع کرے گا اللہ تک پہنچے گا، جو نبی کا دامن پکڑے گا منزل پہ پہنچے گا. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے. آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی نقل مارو. یہ ہمارے لیے ہیرو ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، جن کی شان کو جانور بھی پہچانتے. ایک صحابی ہے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے. اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، آگا بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا اور آپ نے نکیل ڈالی. صحابہ نے عرض کہ حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور میں اونٹ نہیں، کائنات کی ساری چیزیں مجھے پہچانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے کافروں کی وہ نہیں مجھے پہچانتے. یہ تبلیغ میں محنت ہے بھائی. ایمان مضبوط کرو، اپنی نماز اچھی کرو، اپنے اخلاق اچھے بنو، اپنی کمائیاں پاکیزہ بنو. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیا جائے. وہ مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے بیٹا مٹی ڈالتا ہے، بھائی باپ، اور ثواب سمجھ کر مٹی ڈالتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں. اور پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ انہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا کیا. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا نخرجکم تارۃ اخری. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے. دنیا کا نظام ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا.